یہ ڈائریکٹلی اسم اعظم کے ضمن میں تو نہیں ہے، لیکن اسی کانٹیکس میں اس کو سمجھو. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ کی جو ہے وہ تجلی کسی بندے میں سما جائے تو وہ کیا جو ہے وہ کیا کرے یا کیسا کرنا چاہیے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے جو اصول کا ایک بیسک فاؤنڈیشن کا درجہ رکھتے ہیں ضمن میں. فرمایا کہ اللہ اختیار اسے دیتا ہے جو بے اختیار رہنا پسند کرے. اللہ اسم اعظم اس لیے نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ اس سے معجزے کریں، کرامتیں کریں. اسم اعظم میں اتنی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسم اعظم میں اتنی طاقت ہے کہ جو اس کا جو ہے وہ جس کے اوپر وہ طاری ہو جائے یا جس کے وجود میں وہ صلاحیت کر جائے، وہ مردے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے نا تو زندہ کر دے گا. معجزہ. ٹھیک ہے. ایک یہودیوں کی کتاب ہے، مجھے یاد آ گیا، اسکائیل، بک آف اسکائیل، تورات میں اس کا ایک حصہ ہے. اس میں ایک واقعہ ہے ویلی آف ڈرائیڈ بونز، کہ کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے دور میں، وہاں پلیگ آ گئی یا کچھ آ گئی تو وہ لوگ جو ہے وہ اس بستی سے نکل گئے، باہر نکل گئے تو ان پہ موت آ گئی. وہ ویلی میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھی. حضرت اسکائیل کا وہاں سے ذکر گزر ہوا تو آپ نے اس کو دیکھا تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے وہاں پہ جو لفظ آتے ہیں، انہوں نے اپنے رب کو پکارا. انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو پوری ویلی میں ڈرائی ہڈیاں تھیں، جو بوسیدہ ہڈیاں تھیں، ان پہ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، اور کچھ دیر میں وہ پوری ویلی میں جتنے لوگ تھے وہ زندہ انسان بن کے کھڑے ہو گئے. اس ضمن کو سمجھے. کیا وہ اسم اعظم تو نہیں تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام جس اسم کو پڑھ کے، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ تعارف کرایا، علم الآدم اسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا. کہیں وہ اسم اعظم تو نہیں تھا جس کی وجہ سے حضرت خضر ساری چیزیں کرتے تھے، جس چیزوں کو جان لیتے تھے. کہیں وہ اسم اعظم تو نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ سمندر کے ٹکڑے کر دیے تھے. کہیں وہ جو ہے وہ وہ اسم اعظم ہی تو نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ نبیوں پہ آنے والی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. کہیں وہ اسم اعظم ہی تو نہیں تھا جس کو حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا تھا. اسم اعظم کو سمجھو. اسم اعظم کی ڈیفینیشن کے اوپر میں فی الحال بات کر رہا ہوں. میں اسم اعظم کرتا کیا وہ بتا کے پھر آتا ہوں کہ اسم اعظم ہے کیا، کیسے مل سکتا ہے، کہاں سے مل سکتا ہے، کیسے اس کو پڑھا جائے اور کیسے اس کا نور جو ہے وہ انسان کے ساتھ. اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملکہ سبا کا تخت جو تھا وہ بھی اسم اعظم سے آیا تھا. بیٹا بک آف اینوک کے ضمن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو ہے وہ آصف برخیہ نے کیا کیا تھا. آصف برخیہ کا تعارف کیا ہے؟ قلیل من علم کتاب، کہ کتاب میں سے تھوڑا سا علم جس کو دیا گیا تھا وہ آصف برخیہ تھا. تو جن کے پاس ساری کتاب تھی وہ کیا کر سکتے ہیں، اور جن کی وجہ سے کتاب ہے. ٹھیک ہے. آتانی الکتاب والی آیت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ والی، کہ وہ ان کو کتاب دی اور حکمت دی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی وجہ سے کتاب ہے، جن کی وہ کیا لیول ہے آپ سوچ سکتے ہیں. یعنی اس کتاب کا کچھ تھوڑا سا حصہ جس کے پاس ہو وہ معجزے کرتا ہے. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا کہ جو ہے وہ مجھے اللہ نے کل کتاب کا علم دیا، مجھے کل کتاب کا مدینہ علم بنایا. ٹھیک ہے. کل کتاب کا علم دیا. کل ایمان جو ہے وہ مولا کائنات جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان ہے، یعنی کل ایمان جن کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے. وہ کل ایمان کا مرتبہ کیا ہے کہ وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ان کی دربانی کرتے ہیں، وہ رسالت مآب کے جوتے گانٹتے ہیں، وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا کہ میں ہمیشہ نبوت کے گرد ایسے رہا ہوں جیسے ہرنی کے گرد اس کا بچہ. اب اس جو ہے نا اس کو سمجھے گا وہ جس کو اس ہرنی کے بچے کی سمجھ آ جائے. کہیں ایسا ہو کہ ہرنی کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کا بچہ اس کو چھوڑ کے نہیں جاتا، وہیں ختم ہو جاتا ہے.
اور کہیں بچے کو کچھ مسئلہ ہو جائے تو ہرنی وہیں رہتی ہے, پوری کوشش کرتی ہے, جان مارتی ہے. یہ دنیا کا ہے اصول. وہ جو مثال دی ہے نا مولا کائنات کہ میں نبوت کے ساتھ ایسے رہوں جیسے ہرنی کے ساتھ اس کا بچہ, یعنی یہ دونوں علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے کبھی. بے شک. اور مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مواخات مدینہ کے وقت کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو مولا کائنات کا جواب کیا تھا؟ یعنی رسالت میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تم میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ دیے, آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے فرمایا انا عبد عبید کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. مطلب عاجزی کا معیار یہ مولا کائنات کو زیب دیتا ہے. بیٹا یہ اطاعت کی ایک ہے کہ یعنی جس کا کلمہ پڑھا جائے نا پھر اس کی صرف اطاعت ہوتی ہے, اس سے یاری دوستی نہیں ہوتی, اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی. جس کا کلمہ پڑھا ہے نا پھر اس کی صرف اطاعت ہے. وما محمد اللہ رسول ابا احد من رجالکم والی آیت میں کہ رسول اللہ جو ہیں وہ سوائے اس کے کہ محمد رسول اللہ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ تو صحیح ہے. یہ رسالت مآب کا معیار ہے. رسالت مآب کی رشتہ داریوں سے نہیں ملتا, جس کو ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے, وہ اٹ سیلف اپنی ذات میں مکمل ہوتا ہے. یہ جو رسالت مآب کا گھر ہے یہ اپنی ذات میں مکمل ہے. بالکل جہاں حدیث قصا کے لفظ ہے وہ اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ, کہ وہ اہل بیت نبوت ہیں اور مادن رسالت ہیں. ہم فاطمہ, وہ پاک بی بی فاطمہ ہے, وہ ابوہا وہ ان کے والد ہیں, وہ بالوہا ان کے شوہر ہیں, وہ بنوہا ان کے بچے ہیں. یعنی اللہ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف بھی جو ہے وہ اٹ سیلف پاک بی بی سیدہ سے کروا رہا ہے. حجاب اللہ کا کانسیپٹ سمجھے. میں جو اس حجاب اللہ کی بات کروں, بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا لقب ہے حجاب اللہ. یعنی وہ حجاب کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے آگے نبوت کھڑی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے پیچھے امامت کھڑی ہے مولا کائنات, وہ درمیان میں ہے. وہ اتنی عفت طہارت پاکیزگی کے مالکن ہے, آپ کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے. خیر ہم بات ادھر ادھر چلے جائیں گے. اسم اعظم, اسم اعظم اس وقت آپ کے اندر قرار پکڑے گا جب آپ کا جسم اعظم ہوگا, آپ کے اندر اللہ کی تجلی ہوگی. یعنی تین چیزیں ہیں اس میں اعظم کو تلاش کرنے کے لیے. تلاش کی بھی میں بعد میں بات کرتا ہوں. تین چیزیں ہیں جس سے آپ کو راستہ مل سکتا ہے. اوکے. سب سے پہلے بات ہے اقرار باللسان, یعنی آپ نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا, ٹھیک ہے, صحیح. زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے اب دین کو پیروی تو کرنی ہے نا. بے شک. و تصدیقم بالقلب, یعنی جب قرآن پاک میں یہ آیت ہے کہ یا رسول اللہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. تو جب وہ نور آپ کے دلوں میں اترتا ہے تو پھر آپ کے لیے راستہ کھلتا جاتا ہے اور کھلنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد تصدیقوں بالقلب, تو پھر آپ کے وجود میں وہ اترتا ہے.